بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کی کتاب سے چھٹا سبق پڑھیں گے، زیور کا ڈبہ۔ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ افسانہ مختصر کہانی یا کسی ایک ہی پہلو پر نقطے، سبق یا نتیجے پر مشتمل کہانی کو افسانے کا نام دیا گیا ہے۔ منشی پریم چند کے افسانے معاشرے کی ناہمواریوں یعنی اتار چڑھاؤ کے بہت سے پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ لائبریری میں جا کر آپ ان کے اور افسانے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے افسانہ نگاروں کی تحریریں بھی پڑھیں تو منشی پریم چند کے افسانے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ کو کون سا افسانہ نگار پسند ہے؟ افسانہ شروع کرتے ہیں۔ بی اے پاس کرنے کے بعد چندر پرکاش کو ایک ٹیوشن کے سوا کچھ نہ سوچا۔ اس کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ اسی سال والد بھی چل بسے اور پرکاش زندگی کے جو شیریں خواب دیکھا کرتا تھا وہ مٹی میں مل گئے۔ والد اعلیٰ عہدے پر تھے۔ ان کی وساطت سے چندر پرکاش کو کوئی اچھی جگہ ملنے کی پوری امید تھی، مگر وہ سب منصوبے دھرے ہی رہ گئے اور اب گزر اوقات کے لیے صرف 30 روپے ماہوار کی ٹیوشن ہی رہ گئی۔ والد نے کوئی جائیداد نہ چھوڑی، یعنی کوئی پراپرٹی، زمین وغیرہ، الٹا بہو کا بوجھ اور سر پر لاد دیا۔ اور عورت بھی ملی تو تعلیم یافتہ، شوقین، زبان ترار، جسے موٹا کھانے اور موٹا پہننے کی نسبت مر جانا قبول تھا۔ موٹا کھانے اور موٹا پہننے، اس کا مطلب معمولی اور گھٹیا قسم کا لباس یا غذا۔ چندر پرکاش کو 30 روپے کی نوکری کرتے ہوئے شرم تو آتی تھی، لیکن ٹھاکر صاحب نے رہنے کے لیے مکان دے کر ان کے آنسو پوچھ دیے۔ یہ مکان ٹھاکر صاحب کے مکان سے بالکل ملا ہوا تھا، پختہ، ہوادار، صاف ستھرا اور ضروری سامان سے آراستہ ایسا مکان 20 روپے ماہوار سے کم میں نہ مل سکتا تھا۔ پختہ یعنی پکا بنا ہوا اور صاف ستھرا ہوادار تھا اور تمام ضروری سامان سے آراستہ یعنی فرنشڈ جسے کہنا چاہیے۔ کام صرف 2 گھنٹے کا تھا۔ لڑکا تو لگ بھگ انہی کی عمر کا تھا، مگر بڑا کن ذہن، کام چور، ابھی 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ کن ذہن کا مطلب کم عقلی، موٹی عقل والا، اور کام چور کا مطلب ہے کہ کام سے جی چرانے والا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ٹھاکر اور ٹھکرائن دونوں پرکاش کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ اپنا لڑکا ہی سمجھتے تھے۔ گویا وہ ملازم نہیں، گھر کا آدمی تھا اور گھر کے ہر ایک معاملے میں اس سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ پرکاش نے اپنے شاگرد وریندر کو پڑھا کر چلنے کے لیے چھڑی اٹھائی تو ٹھکرائن نے کہا، ابھی نہ جاؤ بیٹا، ذرا میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ کہنا ہے۔ پرکاش نے دل میں سوچا، وہ کیا بات ہے جو وریندر کے سامنے نہیں کہی جا سکتی۔ پرکاش کو علیحدہ لے جا کر اوما دیوی نے کہا، علیحدہ یعنی الگ لے جا کر، اوما دیوی ٹھکرائن کا نام ہے۔ تمہاری کیا صلاح ہے؟ ویرو کا بیاہ کر دوں؟ یعنی ویرو ان کے بیٹے کا نام، وریندر کا نک نیم ویرو، اس کی شادی کر دوں۔ بیاہ کا مطلب شادی۔ ایک بہت اچھے گھر سے پیغام آیا ہے۔ پرکاش نے مسکرا کر کہا، یہ تو ویرو بابو جی سے پوچھیے۔ نہیں، میں تم سے پوچھتی ہوں، پرکاش نے ذرا تذبذب سے کہا۔ تذبذب کے معنی ہے ہچکچاہٹ سے، جھجکتے ہوئے۔ میں اس معاملے میں کیا صلاح دے سکتا ہوں، یعنی میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ان کا تو 20واں سال تو ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بیاہ کے بعد پڑھنا ہو چکا، تو ابھی نہ کروں، تمہاری یہی صلاح ہے؟ جیسا آپ مناسب خیال فرمائیں۔ میں نے تو دونوں باتیں عرض کر دیں، تو کر ڈالوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ لڑکا کہیں بہک نہ جائے، پھر پچھتانا پڑے گا۔ کیوں؟ میرے رہتے ہوئے اس کی آپ کو فکر نہ کریں۔ ہاں، مرضی ہو تو کر ڈالیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ سب تیاریاں تمہیں کرنی پڑیں گی، یہ سمجھ لو۔ تو میں کب انکار کرتا ہوں؟ روٹی کی خیر منانے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں ایک کمزوری ہوتی ہے جو انہیں تلخ سچائی کے اظہار سے روکتی ہے۔ تلخ یعنی کڑوی سچائی یا حقیقت کے اظہار سے روکتی ہے۔ پرکاش میں بھی یہی کمزوری تھی۔ بات پکی ہو گئی اور شادی کا سامان ہونے لگا۔ شادی کا سارا انتظام پرکاش کے ہاتھ میں تھا۔ 10-12 ہزار روپے خرچ کرنے کا اختیار کوئی تھوڑی عزت کی بات نہ تھی۔ دیکھتے دیکھتے خستہ حال نوجوان ذمہ دار مینیجر بن گیا۔ خستہ حال کے معنی ہے غریب، بے حال قسم کا۔ کہیں بزاز اسے سلام کرنے آیا ہے، کہیں محلے کا بنیا سے گھیرے ہوئے ہے۔ بزاز یعنی کپڑے والا، محلے کا بنیا یعنی راشن وغیرہ جو سپلائی کرتے ہیں، دکاندار قسم کا۔
کہیں گیس اور شامیانے والا خوشامد کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو 200-400 روپے آسانی سے اڑا سکتا تھا، لیکن وہ اتنا کمینہ نہ تھا، یعنی کمینہ کم ظرف نہ تھا، چھوٹی سوچ والا نہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ کیا دغا کرے جس نے سب کچھ اسی پہ چھوڑ دیا ہو؟ مگر جس دن اس نے 5000 کے زیور خریدے، اس کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا۔ کلیجے پہ سانپ لوٹنے لگا مطلب اسے حسرت اور جلن ہونے لگی۔ گھر آ کر چمپا سے بولا، ہم تم یہاں روٹیوں کے محتاج، اور دنیا میں ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کا زیور بنوا ڈالتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے آج بہو کے چڑھاوے کے لیے 5000 کے زیور خریدے، ایسی چیزیں کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی سکون مل گیا۔ سچ کہتا ہوں بعض چیزوں پر تو آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ چمپا حاسدانہ لہجے میں بولی، ہاں میں کیا ہے، جنہیں ایشور نے دیا ہے وہ پہنے۔ ایشور یعنی ہندو مذہب میں ایک بھگوان کا نام ہے۔ یہاں تو رو رو کے مرنے کو پیدا ہوں۔ چندر پرکاش، یہی لوگ مزے اڑاتے ہیں، نہ کمانا نہ دھمانا، باپ دادا چھوڑ گئے ہیں، مزے سے کھاتے اور چین کرتے ہیں۔ چمپا، اپنا اپنا مقدر ہے، یعنی اپنی اپنی قسمت۔ تمہارے باپ دادا چھوڑ گئے ہوتے تو تم بھی مزے اڑاتے۔ یہاں تو روزمرہ کا خرچ چلانا مشکل ہے۔ گہنے کپڑے کو کون روئے؟ گہنے کا مطلب ہوتا ہے زیورات۔ کوئی ڈھنگ کی ساڑی بھی نہیں کہ کسی بھلے آدمی کے گھر جانا ہو تو پہن لوں۔ میں تو اسی سوچ میں ہوں کہ ٹھکروان کے ہاں شادی میں کیسے جاؤں گی۔ سوچتی ہوں بیمار پڑ جاتی تو جان بچتی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھر آئیں، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پرکاش نے تسلی دی، ساڑی تمہارے لیے ضرور لاؤں گا۔ یہ مصیبت کے دن ہمیشہ نہ رہیں گے، زندہ رہا تو ایک دن تم سر سے پاؤں تک زیور سے لدی ہوگی۔ چمپا مسکرا کے بولی، چلو ایسی من کی مٹھائی میں نہیں کھاتی، گزر ہو جاتی ہے، یہی بہت ہے۔ پرکاش نے چمپا کی بات سن کر شرم اور غم سے سر جھکا لیا۔ چمپا اسے اتنا کاہل الوجود سمجھتی ہے، یعنی سست ناکارہ سمجھتی ہے۔ رات کو دونوں کھانا کھا کر سوئے تو پرکاش نے پھر زیوروں کا ذکر چھیڑا۔ زیور اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے تھے۔ اس شہر میں ایسے بڑھیا زیور بنتے ہیں، مجھے اس کی امید نہ تھی۔ چمپا نے کہا، کوئی اور بات کرو، زیوروں کی بات سن کر دل جلتا ہے۔ ایسی چیزیں تم پہنو تو رانی معلوم ہونے لگو۔ ٹھاکر صاحب بھی مطلب کے یار ہیں، یہ نہ ہوا کہ کہتے اس میں سے کوئی چیز چمپا کے لیے بھی لیتے جاؤ۔ تم بھی کیسی بچوں کیسی باتیں کرتے ہو، اس میں بچپن کی کیا بات ہے؟ کوئی فراغ دل آدمی کبھی اتنی کنجوسی نہ کرتا۔ فراغ دل مطلب سخی آدمی، جس کا دل بڑا ہو۔ میں نے ایسا سخی کوئی نہیں دیکھا جو اپنے بہو کے زیور کسی غیر کو بخش دے۔ میں غیر نہیں ہوں، ہم دونوں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں۔ میں نے کہ لڑکے کو پڑھاتا ہوں اور شادی کا سارا انتظام کر رہا ہوں۔ اگر 100-200 کی کوئی چیز دے دیتے تو کون سی بڑی بات تھی؟ مگر اہل ثروت کا دل دولت کے بوجھ سے دب کر سکڑ جاتا ہے۔ اہل ثروت یعنی دولت مند، اس میں سخاوت اور فراخ و سعلی کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ رات کے 12 بج گئے، پھر بھی پرکاش کو نیند نہیں آئی۔ بار بار وہی چمکیلے زیور آنکھوں کے سامنے آ جاتے، کچھ بادل گھیرا اور بار بار بجلی چمک اٹھتی ہے۔ یکایک پرکاش چرپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چمپا کے نازک جسم پر ایک بھی گہنا نہیں ہے، پھر بھی کتنی شاکر ہے۔ اسے چمپا پر رحم آ گیا۔ شاکر کا معنی ہے صبر کرنے والی۔ یہی تو کھانے پینے کی عمر ہے، اور اسی عمر میں اس بیچاری کو ہر چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر چھت پر آیا۔ ٹھاکر صاحب کی چھت اس کی چھت سے ملی ہوئی، بیچ میں ایک 5 فٹ اونچی دیوار تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ گیا اور ٹھاکر صاحب کی چھت پر آہستہ سے اتر گیا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ سناٹا کا مطلب خاموشی تھی۔ دھوپ نکل آئی تھی۔ پرکاش ابھی سو رہا تھا کہ چمپا نے اسے جگا کر کہا، بڑا غضب ہو گیا، یعنی بڑا ظلم ہو گیا۔ رات کو ٹھاکر صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی اور چور زیوروں کا ڈبہ اٹھا کر لے گئے۔ پرکاش جھٹپٹ اٹھا اور گھبرائے ہوا سجا کر ٹھکروائن سے بولا، یہ تو بڑا غضب ہو گیا ماتا جی، یعنی بڑا ظلم ہو گیا ماتا جی، نہیں ماں جی، مجھے تو ابھی چمپا نے بتلایا۔ ٹھاکر صاحب سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تھے، بولے، کہیں سیند نہیں لے، کوئی تالا نہیں ٹوٹا، کسی دروازے کی چول نہیں اتری، سمجھ میں نہیں آتا کہ چور آیا کدھر سے۔ سیند یعنی نقب نہیں لگی، نقب کہتے ہیں مطلب چور چوری کرنے کے لیے کوئی دیوار میں کوئی سوراخ وغیرہ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھکرائن نے رو کر کہا، میں تو لٹ گئی بھیا، بیاہ سر پر ہے، کیا ہوگا؟ بھگوان، تم نے کتنی دوڑ دھوپ کی تھی، تب کہیں جا کر چیزیں تیار ہو کر آئی تھیں، نہ جانے کس منحوس ساعت میں بنوائی تھی۔ ساعت کا مطلب گھڑی یا لمحہ، یعنی کس گھڑی بنوائی تھی۔
اب اس میں بھگوان یعنی ہندو کے جو جن کو یہ خدا مانتے ہیں اسے، کیونکہ یہ ایک ہندوانہ پس منظر میں لکھا گیا ہے افسانہ، اس لیے ان کے دیوی دیوتاؤں یا ان کے خداؤں کا ذکر ہے۔ پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے کان میں کہا، مجھے تو کسی نوکر کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ ٹھاکرائن، نوکروں پر تو مجھے پورا یقین ہے، کسی کا نام بھی نکل آئے تو بھی مجھے یہی خیال رہے گا کہ کسی باہر کے آدمی کا کیا ہے، چاہے جدھر سے آیا ہو، پر چور آیا باہر سے ہے۔ تمہارے کوٹھے سے بھی تو آ سکتا ہے۔ ٹھاکر، ذرا اپنے کوٹھے پہ دیکھو، شاید کوئی کچھ نشان ہو، کل دروازہ تو کھلا ہوا نہیں رہ گیا۔ پرکاش کا دل دھڑکنے لگا، بولا، میں تو 10 بجے دروازہ بند کر لیتا ہوں، کوئی پہلے ہی موقع پا کر کوٹھے پہ چلا گیا ہو اور وہاں چھپا بیٹھا رہا ہو تو کوئی بات ہے۔ تینوں آدمی چھت پر گئے تو بیچ کی منڈیر پر کسی کے پاؤں کے نشان دکھائی دیے۔ جہاں پرکاش کا پاؤں پڑا تھا وہاں چونا لگ جانے سے چھت پر پاؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ پرکاش کی چھت پہ جا کے منڈیر کی دوسری طرف دیکھا تو ویسے ہی نشان وہاں بھی دکھائی دیے۔ ٹھاکر صاحب سر جھکائے کھڑے تھے، لحاظ کے مارے کچھ نہ کہہ سکتے تھے، لحاظ یعنی مروت کے مارے۔ پرکاش نے ان کے دل کی بات کھول دی، اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا۔ ٹھاکر صاحب نے کہا، ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن اتنا پتلا لگ جانے سے کیا، مال تو جانا تھا سو گیا۔ اب چلو آرام سے بیٹھو، آج روپے کی کوئی تجویز کرنی ہوگی۔ پرکاش، میں آج ہی گھر چھوڑ دوں گا۔ ٹھاکر، کیوں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں؟ پرکاش، آپ کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے سر پہ ایک بہت بڑی جواب دہی آ گئی۔ میرا دروازہ 9-10 بجے تک کھلا رہتا ہے، چور نے راستہ دیکھ لیا ہے، ممکن ہے 2-4 دن پھر آ گھسے۔ گھر میں اکیلی ایک عورت سارے گھر کی نگرانی نہیں کر سکتی، ادھر وہ تو باورچی خانے میں بیٹھی ہے، ادھر کوئی آدمی چپکے سے اوپر چڑھ گیا تو ذرا بھی آہٹ نہیں مل سکتی۔ میں گھوم گھام کر کبھی 9 بجے آیا، کبھی 10 بجے، اور شادی کے دنوں میں دیر ہوتی رہے گی، ادھر کا راستہ بند ہی ہو جانا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں چوری کی ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ ٹھاکران ڈری، تم جاؤ گے بھیا، تب تو گھر اور پھاڑ کھائے گا۔ پرکاش، کچھ بھی ہو جائے ماتا جی، مجھے بہت جلد گھر چھوڑ دینا ہوگا، میری غفلت سے چوری ہو گئی، اس کا خمیازہ مجھے اٹھانا پڑے گا۔ پرکاش نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس گھر میں رہنے سے خدشہ تھا، یعنی ڈر تھا، لیکن جب تک شادی کی دھوم دھام رہی اکثر تمام دن یہی رہتے تھے۔ پیش بندی کے لیے چمپا سے کہا، ایک سیٹ کے ہاں 50 روپے ماہوار کا کام مل گیا ہے۔ پیش بندی کا مطلب ہوتا ہے وقت سے پہلے کوئی منصوبہ بنا لینا یا کوئی بات کہنا، کوئی بندوبست کر لینا۔ مگر وہ روپے میں انہی کے پاس جمع کرتا جاؤں گا، وہ آمدنی صرف زیوروں میں شمار خرچ ہوگی، اس میں 1 پیسہ گھر کے خرچے میں نہ آنے دوں گا۔ خاوند کی محبت کا یہ ثبوت پا کر اسے اپنی قسمت پہ ناز ہوا۔ دیوتاؤں پہ اس کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ دیوتا یعنی ان کا ہندوؤں کا بھگوان کو کہا جاتا ہے دیوی دیوتا۔ اعتقاد یقین پختہ کا مطلب پکا ہو گیا۔ اب تک پرکاش اور چمپا میں کوئی راز نہ تھا۔ پرکاش کے پاس جو کچھ تھا وہ چمپا کا تھا، چمپا ہی کے پاس اس کے ٹرنک، صندوق اور الماری کی چابیاں رہتی تھیں، مگر اب پرکاش کا ایک صندوق ہمیشہ بند رہتا۔ اس کی چابی کہاں ہے اس کا چمپا کو پتہ نہیں۔ وہ پوچھتی ہے، اس صندوق میں کیا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ پرانی کتابیں ماری پھرتی تھیں، اٹھا کر صندوق میں بند کرتی ہیں۔ چمپا کو شک کی گنجائش نہ تھی۔ ایک دن چمپا انہیں پان دینے گئی تو دیکھا وہ اس صندوق کو کھولے کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی ان کا چہرہ پھک پڑ گیا، یعنی چہرے کا رنگ اڑ گیا، چوبے کا اکھوا سا نکلا، مگر پانی نہ پا کر سوکھ گیا۔ چمپا کسی ایسے راز کا خیال ہی نہ کر سکی جس سے شبہ کو غذا ملتی، نہیں اس کا شک پختہ ہوتا۔ لیکن 5000 کی پونجی کو اس طرح چھوڑ دینا کہ اس کا دھیان ہی نہ آئے پرکاش کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کہیں باہر سے آتا تو ایک بار صندوق کو ضرور کھولتا۔ ایک دن پڑوس میں چوری ہو گئی۔ اس دن سے پرکاش کمرے میں ہی سونے لگا۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی کے مارے دم گھٹتا۔ چمپا نے کئی بار باہر سونے کے لیے کہا مگر پرکاش نہ مانا، اکیلا گھر کیسے چھوڑ دے۔ ایک دن چمپا نے کمرے میں جھاڑو لگائی تو صندوق کو کھسکا کر ایک طرف رکھ دیا۔ پرکاش نے صندوق کی جگہ بدلی ہوئی دیکھی تو بولا، صندوق تم نے ہٹایا تھا؟ یہ پوچھنے کی بات نہ تھی، جھاڑو لگاتے وقت اکثر چیزیں ادھر ادھر کھسکا دی جاتی ہیں۔ بولی، میں کیوں ہٹانے لگی؟ پھر کس نے ہٹایا؟ میں نہیں جانتی، گھر میں تم رہتی ہو، جانے کون؟ اچھا، اگر میں نے ہی ہٹا دیا تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، یوں ہی پوچھا تھا،
मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीज़ें ना देख ली, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी वह संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थीं। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी बहुत थीं। इसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तश्तरी में रखीं और प्रकाश को देने लगी। तश्तरी यानी छोटी प्लेट में। प्रकाश ने इसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? आज ना जाने क्यों मतलब भूख नहीं, यानी बिल्कुल भूख नहीं, पेट में गिरानी मालूम होती है, यानी पेट में कुछ भारीपन लगता है या भरा हुआ पेट मालूम होता है। अच्छा पकौड़ियाँ हैं? आज चंपा के दिल में शुबे का अखवा जैसे हरा होकर लहलहा उठा, यानी कि शुबे का जो बीज था वो एक पौधा बन गया। संदूक में क्या है ये देखने के लिए इसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश इसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वो चाबी किसी तरह ना मिली। एक दिन एक फेरी वाला बिसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। बिसाती यानी छोटी छोटी चीज़ें बेचते ना फेरी वाले, उनको कहते हैं। चंपा ने इस ताले की चाबी खरीदी और संदूक खोल डाला। अरे ये तो जेवर हैं। इसने एक जेवर निकाल कर देखा। ये कहाँ से आए? मुझसे तो कभी इनके मुतालिक बातचीत ना की। मान इसके दिल में ख्याल गुजरा, यानी अचानक इसके दिल में ख्याल आया, ये जेवर ठाकुर साहब के तो नहीं, चीज़ें वही थी जिनका जिक्र वो करते रहते थे। इसे अब कोई शक ना रहा, लेकिन निदामत से इसका सर झुक गया। इसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? ये ख्वाहिश इनके मन में आई कैसे? मैंने तो कभी जेवरों के लिए इन्हें तंग नहीं किया। अगर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता वो चोरी करके लाएं? चोरी जेवरों के लिए? इनका ज़मीर इतना कमज़ोर क्यों हो गया? इस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से वो मोहब्बत ना रही, ना वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती, यानी बहस झगड़ा वगैरह हो जाता। तब दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे। आपस में हमदर्दी थी, मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तहान पास किया हुआ था, मगर शर्त ये थी कि 10,000 रुपये की ज़मानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों दरख्वास्त नहीं भेजते? प्रकाश ने सर झुका लिया। 10,000 की नकद ज़मानत मांगते हैं, मेरे पास रुपये कहाँ रखे हैं? अजी दरख्वास्त तो दो, अगर सब अमूर तय हो जाए तो ज़मानत भी दे दी जाएगी, इसकी फ़िक्र ना करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप नकद ज़मानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो उदास था। इसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और इनके इस पर इतने ज़बरदस्त एतमाद से इसे दिली सदमा हो रहा है। इनकी शराफत इसके कमीनेपन को रोंदे डालती है। इसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने ज़मानत क्यों दिलवाई? जगह ना मिलती ना सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा नाड़ी हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। इसने चंपा को चुपती हुई नज़रों से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो इसके अंदरूनी ख्याल का अंदाज़ा ना लगा सका, मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना इसे खटकने लगा। इसके दिल में सवाल पैदा हुआ, इसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर तो नहीं देख लिया? इसका जवाब हासिल करने के लिए वो इस वक्त अपनी एक आंख भी बंद कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने आज़रदा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात की थी, यानी रंजीदा। आज़रदा का मतलब रंजीदा होकर कहा। प्रकाश को तसल्ली न हुई। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उससे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है, ये इस वक्त मालूम होता है जब निश्तर लगाया जाता है। दिल की सयाही इस वक्त मालूम होती है जब कोई इसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वह तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। वो जो दिल के अथाह समंदर में बिखरा हुआ था, इकट्ठा होकर निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जसामत से हमें मुतवहिश कर देता है, यानी परेशान कर देता है। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है अफसोस। चंपा के इन मलामत आमेज़ अल्फाज ने
प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया, यानी उसको जगा दिया उसके ज़मीर को। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह से दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पे जमा होकर शोलागीर हो गईं, यानी जितने जज्बात थे वो तक आग बन गए। कई रोज़ गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में इसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, इनकी अहलिया वीरांद्र और इसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। चंपा को उसकी जिद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछोने नहीं हैं, यानी बिस्तर नहीं है, और ना काफ़ी जगह ही है। रात भर इनको तकलीफ़ देने और ख़ुद तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत इसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। 3 औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सराहने चाबियों का गुच्छा पड़ा था। चाबियों का गुच्छा नहीं, बहुत सारी चाबियाँ एक साथ। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर संदूक में से जेवरात का डब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर वो इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। इसके पाँव तब भी इसी तरह धड़धड़ा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का डर था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत, इस्तराब और खलिस्तपुर। अब बुखार का उतार था, सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुँच के इसने आहिस्ता से वीरांद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया। फिर फ़ौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट आया। वो घर पहुंचा तो वीरू सोया हुआ था। चाबियों का गुच्छा इसके सराहने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ़ ले गए। प्रकाश रात को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा बैठा। देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिलता है। वीरांद्र ने इसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवर चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरे का पूरा डब्बा मिल गया, एक चीज़ भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। ठाकुर, आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़वा लिया किसी से? ठाकुर, कई पंडितों से। प्रकाश, तो बस इसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़ कर इसके गले से चिमट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे इसका बिछड़ा हुआ खावंद बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज इनके यहाँ हमारी दावत है, मैं 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि लाखों का खर्च करने से भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों में भी आंसू आ गए। अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि इस सबक का मुताला और इसका मफ़हूम आपकी समझ में आ गया होगा। इस हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।